ایک غریب نے صرف ایک پیالی پانی اور سوکھی روٹی سے ایسی مہمان نوازی کی کہ قسمت اس پر فدا ہو گئی۔ چلے تھے پناہ دینے، مل گیا خزانہ۔ ایسی کہانی جو دل کو چھو جائے اور عقل کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ آخر تک دیکھو ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ یہ پرانے وقت کی بات ہے۔ بغداد کے کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت امیر تھا جبکہ چھوٹا بھائی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ دونوں الگ الگ گھروں میں رہتے تھے۔ بڑے بھائی کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، مال اور جائیداد کی فراوانی تھی، جبکہ چھوٹے بھائی کے پاس ایک خستہ حال مکان کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اسے 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ اس کے باوجود چھوٹا بھائی قناعت پسند تھا۔ وہ روکھا سوکھا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ امیروں کی طرح اس کے دل میں کوئی خواہش نہ تھی، لیکن اللہ نے اسے سکون اور صبر کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ بڑے بھائی کا نام عرفان تھا جبکہ چھوٹے بھائی کا نام اویس تھا۔ اویس نیک دل اور مہمان نواز تھا۔ اس کے گھر میں جو بھی آتا وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کرتا۔ اس کے برعکس بڑا بھائی عرفان مالدار ہونے کے باوجود بہت کنجوس تھا۔ گھر میں آئے مہمان کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے اور غریب رشتہ داروں کا آنا وہ ناپسند کرتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ لوگ اس کے پاس اس کے مال کی وجہ سے آتے ہیں، نہ کہ اس کی ذات کی خاطر۔ وہ اپنے بھائی کا بھی اپنے گھر میں آنا ناپسند کرتا تھا۔ اسے اپنی دولت پر بہت غرور تھا اور وہ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ ایک دن بستی میں ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ اس نے عرفان کا عالی شان گھر دیکھا تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک کی آواز سن کر عرفان باہر آیا۔ بزرگ عرفان سے کہنے لگا، بیٹا، کیا تم مجھے ایک دن کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے سکتے ہو؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور بھوک بھی لگی ہے۔ عرفان نے جب بزرگ کی بات سنی تو حقارت سے کہنے لگا، بوڑھے شخص، تجھے یہ محل نما گھر سرائے لگتا ہے؟ میرے گھر میں تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس بستی میں تمہارے جیسے اور بھی بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں۔ تم کسی کے بھی گھر چلے جاؤ، بلکہ تم ایسا کرو، وہ سامنے جو گھر نظر آ رہا ہے اس میں اویس نامی ایک شخص رہتا ہے، وہ تمہیں ضرور رکھ لے گا۔ بزرگ کو معلوم ہو گیا کہ عرفان بہت کم ظرف انسان ہے، اس لیے وہ فوراً اس کے دروازے سے چلا گیا اور سیدھا اویس کے گھر پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اویس خوشگوار موڈ میں باہر آیا۔ اویس بزرگ سے پوچھنے لگا، جی بابا جی، کیسے آنا ہوا؟ بزرگ نے جواب دیا، بیٹا، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ بزرگ مزید کچھ کہتے، اویس نے کہا، بابا جی آپ اندر آ جائے، باقی باتیں اندر بیٹھ کر کر لیں گے۔ اویس نے بزرگ کو اندر بٹھا لیا اور ایک پانی کا پیالہ پیش کیا۔ بزرگ نے پانی پیا اور بولے، بیٹا، میں اس بستی میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، مجھے رات گزارنے کے لیے پناہ کی ضرورت ہے، کل صبح ہوتے ہی میں روانہ ہو جاؤں گا۔ اویس بزرگ کی بات سن کر ادب سے کہنے لگا، بابا جی آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھیں، آپ یہاں جتنی دیر چاہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ سن کر بزرگ بہت خوش ہوا۔ شام کے وقت اویس نے بزرگ کے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھانے میں صرف ایک سوکھی روٹی اور پانی کا پیالہ تھا۔ یہ دیکھ کر بزرگ سمجھ گیا کہ اویس کے حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کا دل بہت خوش اخلاق اور مہمان نواز ہے۔ بزرگ کو اس کی مہمان نوازی بہت پسند آئی۔ اس نے خوشی سے وہ روٹی کھائی۔ کھانے سے فارغ ہو کر بزرگ اویس سے کہنے لگا، بیٹا، میں جس کام کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی اس میں شامل کر لوں تاکہ تمہارے حالات کچھ بدل جائے۔ جس پر اویس کہنے لگا، بابا جی میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں، آپ مجھے کس کام میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ بزرگ دھیمی آواز میں کہنے لگا، بیٹا، آج سے 40 سال پہلے میں اسی بستی میں رہا کرتا تھا۔ ان دنوں میرے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، میرے پاس بہت سا سونا اور اشرفیہ موجود تھیں۔ مجھے ایک ضروری کام سے یہاں سے دور ایک بستی جانا پڑا۔ اس وقت میں گھر میں اکیلا تھا، لیکن اتنا بڑا خزانہ گھر میں چھوڑ کر سفر پر نہیں نکل سکتا تھا۔ میرے لیے وہ کام بھی بہت ضروری تھا اور مجھے چوروں کا بھی خدشہ تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ خزانہ قریبی جنگل میں دفن کر دوں، مجھے یہی بہتر لگا۔
میں نے اپنا خزانہ لیا اور جنگل میں پہنچ کر ایک برگد کے درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ پھر میں گھر سے ضروری سامان لے کر دوسری بستی کو روانہ ہو گیا۔ میرے پاس اس وقت رقم نہیں تھی، البتہ سونے کی ایک اینٹ موجود تھی جسے میں سونار کی دکان پر بھیج کر رقم حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ان پیسوں کو ضروری کاموں میں لگا سکوں۔ میں بستی میں ایک سونار کی دکان پر پہنچا اور اسے اپنی سونے کی اینٹ دکھائی، مگر سونا دیکھ کر سونار کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے مجھے رقم دینے کے بجائے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا، اور نہ کرتے کرتے جھوٹے الزام میں مجھے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میں نے 40 سال جیل میں گزارے اور اب اپنی سزا پوری کر کے واپس اس بستی میں آیا ہوں۔ اب میں اپنے اس خزانے کو نکالنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری اس خزانے کے نکالنے میں مدد کرو گے تو میں تمہیں اس کا آدھا حصہ دوں گا۔ اویس بزرگ کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ بزرگ نے وہ رات اویس کے گھر گزاری اور صبح سورج نکلنے سے پہلے لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے وہ دونوں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں پہنچ کر بزرگ نے ایک نقشہ نکالا اور راستوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ نقشے پر جو نشاندہی کی گئی تھی اس کے مطابق وہ جنگل میں آگے بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک بڑے برگد کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر بزرگ اویس سے کہنے لگا، یہی وہ درخت ہے جس کے نیچے میں نے خزانہ دفن کیا تھا، تم یہاں سے 2 ہاتھ زمین کھودو۔ اویس نے فوراً کھدائی کے لیے اوزار نکالا اور زمین کھودنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایک صندوق نظر آیا۔ اس نے اوزار ایک طرف رکھا اور صندوق باہر نکال کر بزرگ کے حوالے کر دیا۔ پھر وہ دونوں صندوق لے کر گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر جب انہوں نے صندوق کھولا تو وہ سونے کی اینٹوں اور اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اویس حیران رہ گیا۔ بزرگ نے فوراً اس خزانے کا آدھا حصہ اویس کو دے دیا اور باقی آدھا صندوق میں رہنے دیا۔ بزرگ اویس سے کہنے لگا، بیٹا، اس سونے کو احتیاط سے استعمال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی میری طرح کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ میرے پاس تو صرف ایک سونے کی اینٹ تھی جسے دیکھ کر سونار لالچ میں آ گیا اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے جیل بھجوا دیا۔ تمہارے پاس اس وقت کافی خزانہ ہے، اس لیے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ اویس کو نصیحت کرنے کے بعد بزرگ نے اپنا صندوق کپڑے کے ایک جھولے میں ڈالا اور کہنے لگا، یہ خزانہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، میں یہ خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ جنگل میں ایک اور جگہ پر بھی میں نے خزانہ چھپا رکھا ہے، میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا اور تب بتاؤں گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ ساری بات اویس کی بیوی بھی سن رہی تھی۔ اویس نے بزرگ کو دروازے تک رخصت کیا اور خود کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ فوراً اس کی بیوی آئی اور خزانے کو دیکھ کر خوش ہو کر کہنے لگی، اس خزانے کو بیچ کر ہم بہت امیر ہو جائیں گے اور اپنی ساری خواہشیں پوری کریں گے۔ اویس نے تھوڑا تھوڑا کر کے خزانے کو بیچنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اویس کے حالات بدلنے لگے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے پرانے گھر کی جگہ ایک بہت بڑا نیا گھر تعمیر کیا۔ اس کے گھر میں ضروری اشیاء کی فراوانی ہو گئی۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود اویس میں ذرہ برابر بھی غرور نہیں آیا۔ اس کے گھر جو بھی مہمان آتا وہ اس کی پہلے سے بڑھ کر خاطر مدد کرتا اور ان کی دل کھول کر مدد بھی کرتا۔ بستی کے غریب لوگ اب پہلے سے بھی زیادہ اویس کی عزت کرنے لگے۔ اویس کے امیر ہونے کی خبر جب اس کے بڑے بھائی عرفان کو ملی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر اس کے گھر پہنچا۔ اویس کے نئے حالات کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ عرفان نے اویس اور اس کی بیوی کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں کی بیگمات آپس میں باتیں کرنے لگی کہ اچانک اویس کی بیوی کے منہ سے نکلا، ہمارے پاس ابھی اور بھی خزانہ ہے جسے نکال کر ہم تم سے بھی زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ عرفان کی بیوی بہت چالاک اور مکار عورت تھی۔ گھر واپس جا کر وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تمہارا بھائی کیسے امیر ہوا ہے۔ اس نے جنگل سے کوئی خزانہ نکالا ہے اور جنگل میں ابھی اور بھی خزانے دفن ہیں جسے نکال کر وہ ہم سے بھی زیادہ امیر ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بستی میں کوئی ہم سے زیادہ امیر ہو۔ تم کسی طرح اس جنگل سے وہ خزانہ تلاش کرنے کی کوشش کرو تاکہ میں اویس کی بیوی کو منہ توڑ جواب دے سکوں۔ عرفان اپنی بیوی سے کہنے لگا، اتنے بڑے جنگل سے خزانہ تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہی بزرگ جسے ہم نے اپنے گھر سے نکالا تھا، اسی نے اویس کو خزانے کا راز بتایا ہوگا۔ وہ بزرگ اس سے پہلے کبھی بھی بستی میں نظر نہیں آیا
اور اس کے جانے کے فوراً بعد اویس امیر ہو گیا۔ عرفان بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ امیر ہو۔ اس نے بھی وہ خزانہ تلاش کرنے کا فیصلہ کر لیا جو کہ دراصل اس کا تھا ہی نہیں۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ یہ عمل چوری کے زمرے میں آتا ہے، اس کے ذہن پر صرف خزانے کا لالچ سوار تھا۔ اب وہ ہر لمحہ اپنے بھائی اویس کی جاسوسی کرنے لگا۔ کچھ دن بعد وہی بزرگ دوبارہ اسی بستی میں آیا تو عرفان نے اسے گلی سے گزرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب عرفان اس بزرگ کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھنے لگا۔ وہ بزرگ سیدھا اویس کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور اویس کا نیا بڑا گھر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بزرگ نے اویس کے دروازے پر دستک دی۔ اویس فوراً باہر آیا اور بزرگ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اویس نے بزرگ کو اندر آنے کو کہا، لیکن بزرگ کہنے لگا، بیٹا میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا، تم کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ باہر چل لو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اویس فوراً بزرگ کے ساتھ چل دیا۔ وہ دونوں جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عرفان چپکے ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ بزرگ اویس سے کہنے لگا، بیٹا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے اس بستی میں نہ آ سکوں، اس لیے میں تمہیں اس دوسرے خزانے کا راز بتا کر جا رہا ہوں جو اس جنگل میں ایک اور جگہ دفن ہے۔ میرے جانے کے بعد تم وہ خزانہ نکال لینا اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھنا، پھر جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں بتاؤں گا کہ اس خزانے کا کیا کرنا ہے۔ بزرگ نے اویس کو خزانے کی جگہ کی نشاندہی کر دی۔ عرفان یہ سارا منظر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی اس جگہ کو ذہن نشین کر لیا اور خوشی خوشی گھر واپس لوٹ گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے خزانے کا راز مل گیا ہے، اب بہت جلد میں وہاں سے خزانہ نکال لوں گا۔ عرفان کی بیوی بہت خوش ہوئی اور غرور سے کہنے لگی، اب اس بستی میں سب سے زیادہ مالدار گھر ہمارا ہوگا۔ عرفان کی بیوی بے وقوف تھی۔ اسی غرور میں وہ اویس کے گھر گئی اور اس کی بیوی سے کہنے لگی، اس بستی میں سب سے زیادہ امیر اب ہم ہی ہوں گے، کیونکہ میرے شوہر کو بھی جنگل میں ایک اور خزانے کی جگہ معلوم ہو گئی ہے جسے نکال کر ہم تم لوگوں سے پھر سے آگے نکل جائیں گے۔ وہ اپنی جلتی کٹی باتیں سنانے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ جب اویس جنگل سے واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا، عرفان کی بیوی کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو بھی جنگل میں خزانے کی جگہ معلوم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اویس حیران ہوا اور کہنے لگا، اسے جنگل کے خزانے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اویس کی بیوی کو اپنی بے وقوفی پر شرمندگی ہوئی اور وہ کہنے لگی، پچھلی بار جب آپ کے بھائی اور بھابھی ہمارے گھر آئے تھے تو آپ کی بھابھی مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ ہمارے پاس ابھی اور بھی خزانہ ہے۔ اویس غصے سے کہنے لگا، بے وقوف عورت، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ خزانے کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے بزرگ کے ساتھ جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے خزانہ نکال لے، مجھے آج رات ہی جا کر وہ خزانہ محفوظ کرنا ہوگا۔ تم اب اپنی زبان بند ہی رکھو۔ اسی رات اویس جنگل میں گیا اور خزانہ وہاں سے نکال کر گھر میں لا کر محفوظ کر لیا۔ اگلے دن سورج نکلنے سے پہلے عرفان اٹھا اور جنگل پہنچ کر خزانے کی جگہ کو کھودنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی خزانہ نہیں تھا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا، لگتا ہے میرا بھائی بہت چالاک نکلا، شاید اسے میری اس حرکت کی خبر ہو چکی ہے اور وہ مجھ سے پہلے ہی خزانہ لے گیا ہے۔ دوسری طرف عرفان کی بیوی گھر پر اکیلی تھی۔ اسی دوران کچھ چور ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور سارا قیمتی سامان اور مال و دولت لے کر فرار ہو گئے۔ جب عرفان گھر واپس پہنچا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کی بیوی کا حال اس سے بھی برا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو پریشانی میں دیکھ کر اور زیادہ حیران ہو گئے۔ عرفان اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے پر کیوں ہوائیاں الفاڑ رہی ہیں؟ عرفان کی بیوی کہنے لگی، اب کے جانے کے بعد گھر میں چور آ گئے تھے اور گھر سے سب کچھ لے گئے ہیں، اس لیے میں پریشان ہوں۔ اب بتائے، اب خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں؟ خزانہ کدھر ہے؟ اس پر عرفان نے اپنا سر پیٹ لیا اور کہنے لگا، خزانہ وہاں پر موجود نہیں تھا، شاید میرے بھائی نے وہاں سے خزانہ پہلے ہی نکال لیا ہے۔ زیادہ مالدار ہونے کے چکروں میں ہم بالکل برباد ہو گئے ہیں۔ یہ سب کچھ تمہارے لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے اس دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جو ہماری تھی ہی نہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے چکروں میں ہم اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ نہ تم حسد کرتی اور نہ ہم یہاں تک پہنچتے۔ کچھ دنوں کے بعد
बुजुर्ग दोबारा अवैस के घर आया। अवैस ने बुजुर्ग के सामने खजाना रखा और बुजुर्ग को सारा माजरा सुनाया, जिस पर बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा भाई बहुत मक्कार है और इसे इसके किए की सजा मिल गई है। बुजुर्ग ने सारा खजाना अवैस को दे दिया और इसे कहने लगा, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं अब इस उम्र में इतनी दौलत का किया करूंगा। अवैस ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, मेरा दिल चाहता है कि अब कहीं भी ना जाए और अब उधर मेरे पास ही रहे। बुजुर्ग ने अवैस की बात मान ली। अवैस ने सारा खजाना गांव के गरीबों में बांट दिया और अपनी बीवी और बुजुर्ग के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहमान नवाजी और सब्र व कनात हमेशा इंसान को इज्जत, सुकून और बरकत अता करते हैं, जबकि लालच, हसद और खुद गरजी न सिर्फ इंसान को जलील और रुस्वा करती है, बल्कि इसके अपने हाथों से सब कुछ छन भी जाता है। जो चीज़ तुम्हारी नहीं, इसे हासिल करने की कोशिश तुम्हें तुम्हारी अपनी चीज़ों से भी महरूम कर देती है। लिहाजा हमेशा सच्चाई, दरगुजर और दूसरों की मदद को अपना शियार बनाए, क्योंकि असल दौलत दिल का सुकून और अल्लाह की रज़ा है, जो सिर्फ नेक नीति से हासिल होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आपके ताआवुन का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ही ऐसी कहानी में।